کلہاڑا لے کے پٹینن تھانے میں رات کے 2 بجے پہنچ گیا۔ کوتوال نے اپنا عصا، اپنی پینسل، اپنا رجسٹر چھوڑ دیا۔ کہنے لگا حاجی مانک تو نے تو آج تک مرغی زبانی کی، یہ کپڑے خون میں رنگین کیوں کر کے آیا؟ کہا میرے کپڑے ناپاک خون میں رنگین ہے، لیکن سعادت کی بات ہے ان ہاتھوں سے محمد کے دشمن کا گلا کاٹ کے آ گیا ہو۔ تفتیشی افسر نے رات کا جس وقت وہ چوکیدار افسر تھا اس نے فوراً بیلٹ اتار دی، اپنی ٹوپی اتار دی، حاجی مانک کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا حاجی مانک تو بوڑھا ہو کے وہ کام کر گیا جو ہم جیسے جوان نہ کر سکے۔ فرمایا ڈی ایس پی سکھر کو اطلاع ہو گئی، مجھے فوراً سکھر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اتفاقاً جیل کا سپریڈنٹ سید زادہ تھا۔ اللہ اکبر، مجھے جیل کے بیرک میں بند کر کے زمین پر بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ حاجی مانک کہنے لگا میرے سپریڈنٹ جیل سے کہا اچھا ہے کیا نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ اکبر، میں نواسا ہو کہ وہ کام نہ کر سکا جو عاشقوں کے تو کام کر گیا ہے۔ جیل کے عملے کو بتلا دیا یہ میرا خاص مہمان ہے، خیال کرنا۔ کہنے لگا میں گھر گیا، گھر والی کہنے لگی کھانا کھا لے، روٹی کا ٹکڑا منہ میں جاتا آنسو باہر آ رہے تھے۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا ہائے آج نواسوں پر ایک سلدی بوڑھا آج احسان کر گیا، نبی کے دشمن کو حاجی مانک نے جہنم بھیج دیا، اس کا میں دیدار کر کے آیا۔ گھر والی نے سنا، وہ بھی اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنے لگ گئی۔ سپریڈنٹ جیل کہتا ہے میں رات کو بستر پہ لیٹا، میری بیوی لیٹی، تھوڑی دیر بعد جب رات کا پہلا پہر گزرا میری بیوی چیخیں مار مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی سپریڈنٹ جیل صاحب جلدی کر اٹھ جا، ابھی خواب میں آمنہ کا لال آیا اور کہہ کے چلا گیا میری بیٹی تو کیوں سو رہی ہے، میرا مہمان جیل کے اندر بھوکا پڑا ہے۔ سید زادی اگر قیامت کے دل میرے سے حوض کوثر پینا ہے اپنے ہاتھوں سے میرے مہمان کے لیے روٹیاں پکا کے لے کے جا۔ جیلر صاحب بھی رونے لگ گئے، کہنے لگا میری بیوی نے وضو کے ساتھ 2 نفل پڑھ کے آٹا گوندا، حضور کا مہمان ہے۔ ایک مہمان سکھر جیل میں تھا اور ایک مہمان اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے حضور کے مہمان ہیں۔ تیرا کوئی مہمان آئے، تیرے مہمان پہ انگلی اٹھائے، تیرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی کے مہمانوں پہ انگلی نہ اٹھاؤ، آمنہ کے لال سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک جمال کے خواب میں آئے اور آ کے مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے ولی روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے، کبھی کبھی ہماری بھی دعوت کر دیا کر۔ حضور کا امتی خواب میں رونے لگا، کہنا کملی والے آپ کی دعوت، میرا گھر، میرا سالن، میری کمائی کہاں، آپ کا دسترخوان، میں اس جوگا کہاں کہ میں اللہ کی دعوت کروں؟ آپ نے فرمایا صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا ہے، گھر والی آٹا گوندھ کے پہلی روٹی پکاتی ہے اور گلی میں کشکول لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے، تیرے گھر کی چگیر سے پہلی روٹی اللہ کے نام کی جاتی ہے، تجھے کیا پتا اللہ کی دعوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ دکان پر کوئی آ گیا، کر بھلا ہو بھلا، تو نے 8 آنے رکھ دیے، تو نے 1 روپیہ رکھ دیا، اللہ کی دعوت ہو گئی، بھوکے کو کپڑا پہنایا۔ او لوگو اجمل ٹول میں آنے والے، دارالعلوم انوریہ میں آنے والو، 3 جوڑے بناؤ گے، عید کا جوڑا بناؤ گے، ٹرو کا جوڑا بناؤ گے، برو کا جوڑا بناؤ گے، ٹرو برو کا چھوڑ دو، عید کا جوڑا بناؤ۔ جو ٹرو برو کے جوڑے بنتے ہیں اپنے علاقے میں کسی یتیم کو دیکھ لو، اپنے علاقے میں کسی غریب کو دیکھ لو، اپنے علاقے میں مستحق کو دیکھ لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے چپکے سے جا کے اس کے باپ کا جوڑا بنوا کے دے آؤ۔ غریب عید کے دل جوڑا پہنے گا، یتیم عید کے دل جوڑا پہنے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اسے تو عید کی خوشیاں ملے گی، اللہ پاک قبر کے اندر تیرا کفن بچا دے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، ذمہ دار طبقہ بیٹھا ہے، تتلیالی سے کافی لوگ آئے ہیں، کوٹلی ناگرہ سے کافی لوگ آئے ہیں،
سب کی فصلیں تیار پڑی ہیں، 200 من اپنے گھر لے کے جاتے ہو، 400 من اپنے گھر لے کے جاتے ہو، اور خدا کو دینے کے لیے مولوی کو کہتے ہو آ جاؤ وہاں آ کے لے جائی۔ اگر 200 من اپنے گھر لے کے جاتا ہے، 50 کلو کا گٹو اپنے موٹر سائیکل پہ رکھ کے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بیواؤں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا؟ اپنا عشر غریبوں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس انداز سے لے کے جا، جس گلی کے اندر مستحق رہتا ہو، عشر کا مستحق رہتا ہو، دانوں کا مستحق رہتا ہو، گٹو سائیکل پر رکھ لے، گٹو موٹر سائیکل پر رکھ لے، جب گلی میں جائے موٹر سائیکل بھی بند کر دے تاکہ آواز سے کسی کا دروازہ نہ کھل جائے۔ غریب کے دروازے پہ جا کے گٹو رکھا، دروازہ بجا کے آ جا، اس کے گھر کے اندر مہینے کا آٹا جائے گا، روٹیاں توے میں پک کے کلیجے میں جائیں گی، روٹیاں اتڑیوں کو ٹھرائیں گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، غریب کی دعوت کرنے پر اللہ انوارات سے تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کہ اللہ کے نبی اللہ کی دعوت تو سمجھ آ گئی، آپ کی دعوت کیا؟ فرمایا جب میری دعوت کرنا چاہے نہ گوشت پکایا کر، نہ مرغی پکانے کی ضرورت رہی، آلو کی بھاجی پکا لیا کر، 4 روٹیاں چنگیر میں رکھ کے خود میزبان بل کے جایا کر، مدرسے میں چلا جا۔ اللہ اکبر، اتنے بچے اللہ کے قرآن کے آگے جھوم جھوم کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لقمے بنا بنا کے کھلا، کھانا قرآن کی طالب علموں کے پیٹ میں جائے گا، تیرے گھر سے محمد کی دعوت کرنے کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ ہر ہفتے حضور کی دعوت کرو، روزانہ حضور کی دعوت کرو۔ کیا جاتا ہے؟ 20 روٹیاں پکاتے ہو، 2 روٹیاں حضور کے لیے پکا دو، اللہ کے نام پر پکا دو۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبید اللہ امیر صاحب، وہ ہوائیں چلی گئی، انور صاحب وہ فضائیں چلی گئی۔ اللہ غنی، تمہارے یہ کچے کچے مکان تھے، جب سے بڑے مکانوں میں گئے تمہارے دل ہی بڑے ہو گئے، جب سے پتھر کے مکانوں میں گئے دل ہی پتھر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا سلور کی بالٹی، اور یہاں ہمارے کندھے پر تسلی ہوتی تھی، لوگوں کا دروازہ بجتا تھا، مائیاں گھر سے نکلتی تھی، خدا کی قسم بغیر وضو کے قرآن والوں کے لیے روٹی نہیں پکاتی تھی، وضو کے ساتھ پکاتی تھی، روٹی رکھ کے کہتی تھی پترا میرے لئی دعا کری، تو قرآن والا ہے، پترا میرے لئی دعا کری، روٹی کھا کے قرآن سامنے رکھ کے میرے لئی دعا کری۔ اللہ اکبر۔ نہ وہ دعائیں کروانے والی رہی، نہ دعائیں کرنے والے رہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، قاری عبدالرؤف صاحب، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ کلیوں کو میں گلشن کر، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلاؤں۔ بھائی عبید اللہ صاحب، بھائی غفران اللہ صاحب، بھائی عمران اللہ صاحب، تمہارے سینے میں قرآن کی محبت دے کے چلاؤں۔ تم نے یہ 4 دیواری میرے حوالے کی تھی، یہاں بیٹھنے والوں کے سینوں کو اللہ کے فضل سے میرے مدینہ بنا دیا۔ آج میرے عزیزوں، یہ قاری صاحب جو ابھی جامعہ شرفیہ سے عالم بل کے آیا، یہ نہیں بول رہا تھا، اس کے سینے میں عبد الرحمن کا پڑھایا ہوا قرآن بول رہا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تم حیات کے قائل ہو کہ نہیں، الحمدللہ میں حیاتی ہوں، میں قبر کی حیات کا قائل ہوں۔ ادھر اس عالم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، رب اکبر کی قسم ہے، اس عالم کے منہ سے فرشتوں کی لیل مولانا عبدالرؤف صاحب کی قبر تک بند گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا، فرشتے اپنے پروں سے عبدالرؤف کی قبر کے اندر قرآن کی تلاوت سناتے جا رہے تھے۔ عبدالرؤف کو کفل کے اندر جھانک کے کہہ رہے تھے یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ نے علی با پڑھایا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس کی توتلی زبان پہ آپ نے خدا کا قرآن سنایا تھا۔ اس سال جامعہ شرفیہ میں عالم بن گیا، ایک دستار اپنے سر پہ باندھ کے آیا اور ایک دستار کا وعدہ اللہ سے تیرے لیے لے کے آ گیا ہے۔ ان کی خدمات میرے عزیزوں لوگ نہیں بتائیں گے، دارالعلوم انوریہ کے در و دیوار بتلائیں گے، وہ مرد قلندر لوگ گواہی دے رہے ہیں، بھائی گواہی دے رہے ہیں۔ تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے بچوں کے سبق سن لیتا تھا،
جو تہجد کے وقت فجر کے وقت سبق سنتا ہوگا، وہ تہجد کی نفلیں بھی کھڑے ہو کے پڑھتا ہوگا، وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہوگا، رو رو کے دعا کرتا ہوگا، میں خود گواہ اللہ کی قسم میں نے اس کے ہاتھ میں اتنا موبائل نہیں دیکھا جتنی تسبیح دیکھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، آج بھی اس کی تسبیح کی نشانی عبدالحنان کے پاس موجود ہے۔ عبدالحنان کے پاس جب تسبیح دانوں میں ہلتی ہے، سبحان اللہ زبان سے میری نکلتا ہے، اور رحمت کا دروازہ اللہ قاری عبدالرؤف کی قبر کے اندر کھول دیتا ہے۔ جاتے ہوئے اپنی اماں کو پیغام دے کے چلا گیا، اپنے بیٹے محمد کو پیغام دے کے چلا گیا، دیکھ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیٹے باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھرنا، عبدالرؤف جا رہا ہے لیکن محمد تیری صورت میں عبدالرؤف چھوڑ کے جا رہا ہے، کل جب جوان ہوگا ایسی قرآن پڑھنا جیسے تیرا باپ پڑھا کرتا تھا، ایسی صبر کرنا جیسے تیرا باپ صبر کیا کرتا تھا۔ میں ان برادران سے، ان تائے چاچوں سے کہتا ہوں، جب کبھی عبدالرؤف یاد آئے بیٹے محمد کو لے کے قبرستان چلے جایا کرو، ابے کی قبر کے پاس جا کے کھڑا کر دیا کرو، اور بیٹے محمد سے کہا کرو بیٹا پڑھ الرحمن الرحیم۔ جب یہ بیٹا محمد الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے دیکھو صاحب قبر کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، قبر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ یقین جانو کچھ دکھ کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، صدمے نہیں بھولتا، ماں باپ کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا، جوان بھائی کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا۔ مجھے بڑا اچھا یاد ہے، میں فون کر کے پوچھتا تھا بھائی عبدالرؤف کیسا ہے، مجھے بتلاتے تھے مولوی صاحب الٹا لیٹا ہوا ہے اور پیٹ کے اوپر تکیہ رکھ کے رو رہا ہے، کہہ رہا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر۔ اس نے کبھی ہائی نہ کی، اس نے کبھی اوئی نہ کی، کبھی آئی نہ کی۔ ویسے مولوی عمران اللہ کہہ رہے تھے، ہر وقت رو رو کے کہہ رہا تھا او لوگو مجھے دوائی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ رو کے کہہ رہا تھا میرے الزام کا خیر کے لیے دعا کرو، پتہ نہیں عبدالرؤف کے ساتھ آخرت میں کیا بنے گا۔ میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، میں بھی علماء اکرام کا چہرہ دیکھتا ہوں، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، یہاں بیٹھ کر مجھے ان درختوں سے ان پودوں سے اڑنے والی بھینی بھینی خوشبو کہہ رہی ہے عبدالرؤف جب یہاں بیٹھ کر ذکر اللہ کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہمارے پھولوں میں خوشبو کے رگ بھرا کرتا تھا، آج گلاب کی خوشبو نہیں آ رہی بلکہ عبدالرؤف کے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور الحمدللہ اتنا سارا اجتماع ہے اس کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مائی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، بیوی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، سہاگن سہاگ پر وہ لوگوں ناز کرتی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی عورتوں کو دیکھا، سہاگ اڑ جائے، سہاگ اٹھ جائے، سہاگ جدا ہو جائے، عورت عورت نہیں رہتی، پتھر کی مورتی بن جاتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہنے کی ضرورت نہیں برادران سے، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، بھابی کا خیال بیٹی سمجھ کے کرتے ہوگے، بھتیجے کا خیال بیٹا سمجھ کے کرتے ہوگے۔ مولوی عمران اللہ، اللہ نے تجھے 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا، اللہ پاک نے ثانی عبدالرؤف تمہیں عطا فرما دیا۔ میں بھائی اماں جان سے، میں مولا عبید اللہ سے عرض کروں گا جب بھی تمہیں کبھی اللہ اکبر عبدالرؤف یاد آئے، مولوی عمران اللہ کے بیٹے کو دیکھ لیا کرو، اللہ نے ایک عبدالرؤف لے کے دوسرا عبدالرؤف دے دیا ہے۔ بس آپ حضرات سے آخر میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، آپ نے بھی گھروں کو جانا، 1 بج گیا ہے، اللہ کے واسطے نماز کا سجدہ کر کے جانا۔ یہ فقیر ہاتھ جوڑا ہے، میں نے تو پڑھ لی، تم نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان ہے، لیکن میری تقریر سے مجھے پھنسا نہ دینا۔ اللہ کہیں گے اتنی لمبی تقریر کیوں کی تھی، میرے بندے تھک گئے، انہوں نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا، خدا کے واسطے میری تقریر میرے لیے قبر میں عذاب نہ بنا دینا، عذاب کا باعث نہ بنا دینا۔
دینا. تم چھوٹے ہو بڑے ہو, نماز کا سجدہ کر کے سونا, 3 وتر پڑھ کے سونا, 2 سنت پڑھ کے سونا, 4 فرض پڑھ کے سونا, یہ 7 رکعتیں پڑھ لو, ساری رات رحمت برستی رہے گی. اگر نماز کے سجدے کا انکار کرو گے, میں اللہ کی قسم غلط جملہ منہ سے نہیں کہتا, لیکن معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا. آ جاؤ سارے آج مل کے دعا کر لے, اللہ اس ادارے کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ 4 سے 1 چلا گیا, اللہ 3 کو 4 کے برابر کر دے. ان بھائیوں کے اتحاد کو اللہ مزید ترقی دے دے. ماں کا سایہ سر پر سلامت فرمائے. ابا تھا, اللہ اکبر, ولی صاحب فرما رہے تھے ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے آئی, میرے بابو کا انتقال بھی ہو گیا. ماں بابو 2 ایک بیم سے ماں ملتی ہے, 2 بیم سے بابو بنا کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ والی صاحب کی, اللہ بابو جان کی, اللہ بھائی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میرے عزیزوں, مغرب سے بیٹھے ہو, ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ارادہ کر لو, اللہ نے بیٹا بیٹی دیے, قرآن کے حافظ حافظہ بنائیں گے, عالم عالمہ بنائیں گے, فقیہ بنائیں گے, محدث محدثہ بنائیں گے, مفسر مفسرہ بنائیں گے. اور تمہارے علاقے میں اللہ اکبر یہ بچیوں کا ادارہ ہے, یہ بچوں کا ادارہ ہے. دام میں درم میں سخل میں اس ادارے کو یاد رکھنا, یہی قاری صاحب کی وفاؤں کا نتیجہ ہے. یہ قاری صاحب سے ہمدردی کا پیغام ہے. خدا را ہم رہے نہ رہے, لیکن تیرا میرا مال, تیرا میرا پیسہ, تیری میری زبان کے بول اس ادارے پہ لگ گئے. قیامت کے دن جب سگی اولاد مخالف ہو جائے گی, جسم سے نکلنے والے اعمال مخالف ہو جائیں گے, یہ مدارس دینیہ کی خدمت تیرے میرے حق میں ایمان کی گواہی دینے لگ جائے گی. بناؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ, اس ادارے کے اندر پڑھا کر آباد کرو گے. جن بچوں کے سر پہ پگڑیاں سجی, اگر ان کے والد یہاں موجود ہیں, درخواست کروں گا اب گھر جا کے یوں نہ کہنا حافظ بن گیا, قد تیرا کہاں نکل گیا, دیکھ تیرا قد بڑا ہو گیا. جاہلوں کی زندگی نہ گزار. اور قرآن پڑھنے والا کبھی جاہل ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ پڑھ لکھا ہو نہیں سکتا. جب تک یہ قرآن کی گردان نہ نکال لے, مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح نہ پڑھا لے, انہیں اسکول کا منہ نہ دکھانا. کچھ نعمت ایسی ہوتی ہے جب وہ دینے میں دیر نہیں کرتا تو چھیننے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے, اس کی قدر کر لینا. ان بچوں کے لیے دعا کرو استقامت کی, اللہ ان کی راہوں کو کھول دے, انہیں عالم بنائے, انہیں حافظ بنائے, انہیں قاری بنائے, دین کا داعی بنائے. اللہ اس ادارے اور جتنے حضرت کوٹلی ناگرہ کے اندر اور یہاں جو ادارے چلا رہے ہیں, اللہ ان اداروں کو دین دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہمیں ان اداروں میں